معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج آئین کی حفاظت، قانون کی حفاظت کا درد ہم نے دیکھا عرفان صدیقی کے لہجے میں بھی، گفتگو میں بھی، جو سینٹ میں انہوں نے تقریر فرمائی تھی۔ تو جب یہ پروگرام آپ دیکھیں گے تو اس کو 2 دن گزر چکے ہوں گے۔ وہ اصل میں چیف جسٹس صاحب کو اور عدالتوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے تھے، عدالتوں کو، عدلیہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہیں، اپنی جورسڈکشن کے اندر رہیں، اور ساتھ اپنی بیچارگی بھی، مظلومیت بھی، کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، عرفان صدیقی صاحب، آپ بہت اچھے کالمسٹ رہے ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، آپ کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، آپ اسپیچ رائٹرز بھی ہیں، مریم کے بھی اسپیچ رائٹر ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی، اور اس سے پہلے رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے تھے۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، جو آئین کا کچومر ترمیمیں کر کر کے بھٹو صاحب سے لے کے اور یہاں تک آپ لوگوں نے نکالا ہے، بیچارے عوام کیا کریں جن سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم تم سے ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے؟ Everybody knows that you people are the main beneficiary of these amendments in the constitution۔ پھر آپ کانسٹیٹیوشن کا رونر ہوتے ہیں، یہ مقدس کتاب ہے۔ اس مقدس کتاب کا ستیہ ناسا تو آپ سیاستدانوں نے مارا ہوا ہے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے جو ہیں وہ امینڈمنٹس کر لیتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے ووٹر کو کہ ترمیم جو کی جا رہی ہے وہ ہے کیا۔ ایون اسمبلیوں میں کسی کو نہیں پتا ہوتا، بس انہیں جا کے کہا جاتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا، تمام ایم این ایز کو کہا جاتا ہے اس پہ بڑا فائدہ ہوگا، اس میں سائن کر دیں۔ آئین کی کہانی لکھی جا رہی ہے کہ اس آئین کا آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی کورم پورا نہیں ہے، تو اس میں مجھے بتائیے اس میں غلط کیا ہے؟ کیا غلط ہے؟ کورم پورا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی کی، ابھی بل پاس کروا لیے، نیب کا قانون پاس کروا لیا آپ نے، چونکہ آپ کی پارٹی کے کیسز تھے، زرداری صاحب کے کیسز تھے، تمام جو بددیانتیوں کے اور کرپشن کے کیسز نیب میں تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ لیکن یہ قانون بدلے گا، ابھی وقت آ رہا ہے، کر لیں جتنی چالاکیاں کرنی ہیں آپ سب لوگوں نے مل کے، چونکہ کچھ لوگ عوام میں سے اٹھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ اور تمام ملک کی بار کاؤنسلز کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ بتائیے، یہ ہم سے ووٹ لے کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں بتاتے کہ ہمارے ووٹ کا حشر نشر ہارس ٹریڈنگ کے وقت کیا ہوتا ہے۔ جب آپ پارٹی بدلتے ہیں، آپ کے سیاستدان، میں آپ کی بات نہیں کر رہی عرفان صدیقی صاحب، ظاہر ہے میں آپ سے ذاتی طور پر آپ سے مخاطب نہیں ہوں، چونکہ آپ بھی جو سینٹ میں بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنی پارٹی کو اور تمام سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو عدلیہ کو بھی ہم صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ترمیمیں کر کے کچومر نکالا ہے آئین کا، یا تو اس کو کریں نا، پھر 73 کے آئین کو ایز اٹ از امپوز کروائیں۔ وہ جو بھٹو صاحب نے 6 گھنٹے بعد 4 ترمیمیں خود کر دی تھی چونکہ انہیں سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو کسی نے اس پر آواز اٹھائی بیچارے عوام میں سے، کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ آئین کی ترمیم جو ہے یہ ان کے حق میں ہو رہی ہے یا ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے جسٹس نعیم الدین چیف الیکشن کمشنر، ان جیسا آدمی ان جیسا چیف الیکشن کمشنر میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پوری الیکشن کمیشن کی 22 سالہ ہسٹری میں جو میں نے وہاں گزارا ہے وقت، ان جیسا صاحب کردار اور قانون اور آئین کی حفاظت کرنے والا شخص، اور ان کے ساتھ جو 2 ممبرز تھے، جسٹس ریاض شیخ اور جسٹس جہانگیری، جو اس زمانے میں سرونگ جج ہوتے تھے سپریم کورٹ کے، 2 ممبرز ہوتے تھے صرف۔ آپ نے 18ویں ترمیم میں کیا گل کھلایا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟
سارا پیسہ فیڈریشن سے لے کے صوبوں کو دے دو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی حساب لینے والا نہ ہو, سندھ بھی موجے کرے اور پنجاب بھی موجے کرے. ادھر عمران خان صاحب کی طرف آئیے, ان کے ایک صاحب سے میں نے کسی وجہ سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اسلام آباد میں, کچھ مشورہ کرنا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. ان کو ہائرارکی کا نہیں پتا تھا, جاننا چاہتے تھے. بڑے قابل, بڑے نفیس انسان ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہم باقی تو باتیں کرتے رہیں گے, یہ بتائیے 18th امینڈمنٹ کا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اس پہ کوئی آرڈیننس سے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, وہ ایسا ہے کہ وہ ابھی ہم 18th امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑنا چاہتے. او ہو, میں سمجھ گئی کہ بزدار اور پنکی کا جو گٹھ جوڑ سے پنجاب کا پیسہ کھایا جا رہا ہے, اس 18ویں ترمیم میں جو آپ کی فائنینشل خود مختاری ہے سندھ کی اور آپ کی, جب آپ دے تو اب ہے نہیں فیڈریشن کو, آپ فیڈریشن کا پیسہ ختم کر کے سارا صوبوں کو شفٹ ہو گیا. تو ان کو سوٹ کر رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب نے 18ویں ترمیم کے لیے کوئی شور نہیں مچایا, چونکہ پنجاب میں انہیں وہ سوٹ کر رہی تھی. سرکار کے پیسے سے, سرکاری خزانے سے بزدار اور پنکی اور اس کی دوست موجیں کر رہی تھی. تو کون آپ میں سے کون سنسیئر ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ؟ کس منہ سے آپ لوگ آئین کی پاسداری اور آئین کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ یہ کوئی مقدس کتاب نہیں ہے, یہ کلام پاک قرآن شریف نہیں, آسمان سے نہیں اترا, یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے اور آپ ہی نے بگاڑا ہے. تو کوئی کہیں نہ کہیں کوئی تو اس کی باس پرس کرے گا نا. ان کے پاس ان کا اختیار ہے, وہ اس پہ آپ سے باس پرس کر سکتی ہے عدلیہ, وہ کرے گی. اور اب ایسی بھی تنظیمیں وجود میں آنے والی ہیں چند دنوں میں, آپ دیکھیں گے, جو عدلیہ کو ریکویسٹ کریں گی کہ ان کی یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ یہ کرتے رہتے ہیں سیاستدان, اس سے نجات دلائی جائے. وہ کوئی راستہ عدلیہ نکالے گی انشاءاللہ, پوری امید ہے. تو عرفان صدیقی صاحب, جب تک آپ حکومت میں نہیں آئے تھے, سیاستدان بھی نہیں بنے تھے اس وقت. اب بنے تو اچھے سیاستدان بنیے نا, کیونکہ صحافت میں تو آپ نے بڑے جھنڈے گاڑے تھے, بڑی اصول پرستی تھی, بڑا پروفیشنل جرنلزم تھا, پروفیشنل آنیسٹی بھی تھی. جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کہاں چلی جاتی ہے وہ ہمارے جرنلسٹوں کی پروفیشنل آنیسٹی؟ چاہے وہ نجم سیٹھی ہوں یا وہ آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کہاں چلی جاتی ہے وہ پروفیشنل آنیسٹی؟ حکومتوں کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں غیر قانونی کام کرنے پہ, ہر چیز پہ. لیکن جب جس پارٹی کو جوائن کر کے آپ حکومت میں آپ لوگ آتے ہیں, میں صحافیوں کی بات کر رہی ہوں, تو پھر انہیں وہ حکومت کی وہ خرابیاں جو وہ اپنے کالموں میں لکھتے رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتی, جو اپنے ایڈیٹوریل میں لکھتے رہے ہیں وہ ان کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ لہٰذا اب سوچا یہ گیا ہے کہ عوام میں سے کچھ محب وطن اٹھیں. کچھ کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب محب وطن جو ہے نا, وہ اس کی اصطلاح بھی جو ہے نا اس کے معنی بھی بدل دیے ہیں. جو آپ کی مرضی کی بات نہیں کرتا وہ اینٹی پاکستان ہے, وہ غدار ہے, اور جو آپ کی مرضی کی بات کرے وہ محب وطن ہے. نہیں, ہم اصلی محب وطن, پڑھے لکھے, باشعور, آئین اور قانون کو سمجھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والوں کی تنظیم بن رہی ہے, جو عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے گی اور تمام بار کاؤنسل سے کہ اگر آئین کی دھجیاں اسی طرح اڑتی رہیں ان کے اپنے حق میں. یہی بات ہم الیکشن کمیشن کے لیے کہتے ہیں. الیکشن ریفارمز کا جو یہ ڈرامہ چلا ہوا ہے, کیا یہ اسمبلی نے کرنا ہے؟ اسمبلی کا کام الیکشن ریفارمز کرنا ہے, یہ لیجسلیشن کرنا ہے؟ ہم عدلیہ سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی بال پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے, چونکہ پارٹیزن ہے نا, جیسے سکندر سلطان صاحب, ان کی 100 لوگوں کی بٹالین جو وہ لائیں ساتھ, اور پیسوں پر پیسہ مانگے چلے جا رہے ہیں, اربوں روپیہ لے چکا ہے اب تک الیکشن کمیشن, اس کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. پہلی دفعہ سیکٹری فائنانس نے جرات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی پیسے ہی نہیں ہیں, ریفیوز کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ نہیں ہے پیسے. 14 ارب 14 ارب بلینز کا بجٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں, اور پھر کوئی بھی سیکٹری فائنانس یا منسٹر فائنانس جو ہے وہ آرام سے اس کو سائن کر دیتا ہے, اپروو کر دیتا ہے, اس کا بریک اپ لیے بغیر, پوچھے بغیر کہ بھئی اس کا بریک اپ تو دیں, کہاں خرچ ہوں گے یہ پیسے. پتہ چلا ویگو گاڑیاں کروڑ, 1-1 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ خریدی جا رہی ہیں اپنے
17 18 گریڈ کے افسروں کو برائب کرنے کے لیے جو سوزوکی کیری ڈبے میں سفر کیا کرتے تھے ان کو آپ ویگو دے رہے ہیں. تو کیا لوگ اندھے ہیں, بہرے ہیں, عقل سے پیدل ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اب آئے گا سمجھ میں. ہر چیز کھل رہی ہے, ہر چیز ایکسپوز ہوگی آپ لوگوں کی. آپ بھی دیکھیں, آپ جیسا باشعور آدمی, پڑھا لکھا آدمی عرفان صدیقی صاحب, آپ عدلیہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب عدلیہ اپنا رول پلے کرے. تو اس وقت کا انتظار کیجئے جب عدلیہ اپنے عوام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بھی اس بات پہ مجبور کرے گی کہ وہ لیجسلیشن والوں کا کام ان کو کرنے دیں, وہ اپنے دائرہ کار میں رہے اسمبلی, اور الیکشن کمیشن اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ریفارمز کرے. ریفارمز کیا ہوں گی وہ بھی ہم بتائیں گے. سکندر سلطان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. سکندر سلطان کو ایک آدمی الیکشن کمیشن کا ایک کلرک ظفر اقبال, جس کو انہوں نے اسپیشل سیکرٹری کا اسٹیٹس دیا ہے, وہ چلا رہا ہے. وہ ساری دنیا میں گاتا بھی پھرتا ہے کہ سکندر سلطان کہاں کا یہ ڈی ایم جی آفیسر تھا, سمجھ نہیں آتی اس کو. تو میں چلا رہا ہوں, اس کو تو پتہ ہی نہیں الیکشن کیا ہوتا ہے, ہر چیز تو میں بتاتا ہوں. یہ ہے آپ کی حیثیت رہ گئی ہے سکندر سلطان صاحب. آپ بڑے اچھے افسر رہے ہیں لوگوں کے مطابق, میں نہیں جانتی آپ کی پرفارمنس کے بارے میں, بہت اچھے افسر رہے ہیں نا آپ. تو فرعونیت جو ہے نا اس کو ختم کر کے ذرا یہ دیکھیں کہ پلوں سے کتنا پانی بہہ چکا ہے. اور الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کے آنے کے بعد مکمل طور پر زیرو پر آ چکی ہے. اور جب تک یہ ادارہ کریڈیبل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن, عوام کی طرف سے وہ تنظیمیں بھی اٹھیں گی جو آپ کے ہوتے ہوئے کسی الیکشن کو کنڈکٹ کو تسلیم نہیں کریں گی. سال بھر رہ گیا, اسی لیے 24 میں آپ چلے جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد الیکشن ہوگا اور کوئی کریڈیبل چیف الیکشن کمشنر یہاں لگایا جائے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا